19 رمضان المبارک اللہ کے 2 نام آپ نے پڑھ لینے ہیں اور سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ جیسی بھی مشکلات ہوں گی ختم ہو جائیں گی۔ تو ماہ رمضان کے اس بابرکت دن میں رب کعبہ کے یہ 2 نام آپ نے بتائے گئے طریقے سے صرف 10 بار پڑھ لینے ہیں۔ صرف 10 بار پڑھنے سے ہی انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کی حاجات آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، غیبی مدد آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ گھر کے حالات اچانک بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک دم سے اتنی دولت اور رزق آ جائے گی کہ بندے کو خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، یہاں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس جلد از جلد پیسہ آ جائے، جلد وہ امیر ہو جائے، جلد اس کی جولیاں بھر جائے۔ بے اولاد ہیں تو جلدی سے اس کی گود میں اولاد آ جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سالوں سے بیٹوں کو ترس رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ خاص موقع آ گیا ہے۔ تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 19 رمضان ہفتہ کے دن رب کعبہ کے یہ 2 نام بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آپ میں سے اگر کوئی قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی نوکری کی تلاش میں لوگوں کی منت سماجت کر رہا ہے، نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ جو کوئی بھی آپ میں سے پریشان حال ہے، جس کے گھر میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ پریشانیوں اور مصیبتوں کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اچھے رشتوں کی تلاش ہے تو آپ 19 رمضان المبارک ہفتہ کے دن یہ خاص وظیفہ آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے۔ چاہے آپ سالوں سے بے اولاد ہیں تو آپ نے رب کریم کے سامنے جس حاجت کو، جس مقصد کو لے کر بیٹھنا ہے، ماہ رمضان کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں وظیفہ کرتے ہی حاجتیں غیب سے پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ والو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اللہ پاک نے دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی نشانی اور علامت ضرور رکھی ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے علاوہ دنیا میں کسی کو بھی اتنی نعمتیں عطا نہیں کی۔ ہم اللہ پاک کی اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں عقل جیسی نعمت سے بھی سرفراز کیا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، عمرہ اور حج بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہم سے راضی ہوا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، صحیح روایت اور حدیث کی روشنی میں ہم اللہ کے راضی ہونے کی کچھ نشانیوں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، جس کو سن کر انسان مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس کا رب اس انسان سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت میں لطف آنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم یہ پاؤ کہ میں اپنے بندے کو اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے آمادہ کر رہا ہوں، تو اس کو گناہوں سے دور کر رہا ہوں، تو یہی میری اس سے خوشی اور راضی ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی اللہ پاک جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ بندے کا اللہ کی رضا اور قدرت الہی پر راضی رہنا یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے رب کی رضا پر خوش ہو، اللہ کے کیے گئے فیصلوں پر راضی ہو جائے، بندہ خوشی اور غم کے موقع پر کسی بھی قسم کی شکایات اپنی زبان پر نہ لائے، تو یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خوش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک کی اپنے بندے پر خوش ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، چاہے وہ فیصلے اس بندے کے فائدے کے ہوں یا نقصان کے ہوں۔ تو ناظرین، آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آج کے دن کا وظیفہ ہے۔ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب وقت ملے وظیفہ پڑھ لینا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ کی بنیاد پر دیتا رہوں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے 1 بار میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 1 بار درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، رزق اور دولت کے خزانے چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں،
کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، سالوں سے بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہو رہی یا صرف بیٹیاں ہیں تو اولاد نرینہ کا حصول چاہتے ہیں، انشاءاللہ یہ خاص وظیفہ آپ کے مقدر کو بدل دے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ تو آپ نے اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ، آپ نے رب کعبہ کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا وہاب کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور یا وہاب اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ یا اللہ یا وہاب کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا وہاب ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا وہاب ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا اللہ یا وہاب کو ہاتھ کی انگلیوں پر 10 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا وہاب جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ صرف 10 بار یا اللہ یا وہاب کو پڑھتے دوران ہی آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا، کیونکہ میرے اللہ کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو پھر رمضان کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تو کیوں نہ آج خاص قبولیت کے وقت رب کعبہ کے 2 نام یا اللہ یا وہاب پڑھ لیا جائے۔ تو آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، جتنے آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، جس پر برا وقت ہوتا ہے، جو پریشانی میں ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ اپنی زبان میں مانگیں۔ آپ نے صرف 10 بار یا اللہ یا وہاب کو پڑھ کر رب کریم سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو بہتر سے بہترین نوازے گا۔ اگر آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تو یہ بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، تو آج آپ نے اللہ پاک کو راضی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ سالوں سے آپ کی رکی ہوئی حاجات پوری ہو جائیں گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ صرف 10 بار یا اللہ یا وہاب۔ یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور یا وہاب صفاتی نام ہے۔ ان دونوں کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یا اللہ کو پڑھیں گے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور یا وہاب ایسی عطا کہ جس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی، تو اللہ پاک ہی یا وہاب ہے، کسی بھی غرض کے بغیر آپ کو عطا کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ نے صرف 10 بار تسلی کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ والو سورہ اخلاص 1 بار پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو 3 بار جب آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے تو آپ کو مکمل قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا۔ تو آپ نے صرف 10 بار یا اللہ یا وہاب کو پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا مل جاتا ہے، تو آپ جب صرف 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کو کتنا اجر ملے گا۔ ناظرین، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی خاص تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس میں چھپی ہوئی ہے۔ تو جو سورہ اخلاص کو پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کی خواہشات اس کے ذہن میں ہوں تو وہ بھی حل ہو جاتی ہیں، اس کے ذہن میں نہ ہوں تو پھر بھی اللہ پاک اس کو وہی عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ صرف 21 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آخر میں آپ نے استغفر اللہ لازمی 21 دفعہ گڑ گڑا کر پڑھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ نے جب استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، آپ نے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ اب آپ نے محنت کر لی، اب اللہ سے انعام لینے کا وقت ہے، تو آپ نے رب کریم کو صدا لگا کر جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ یہ خاص گھڑیاں ہیں، خاص قبولیت کا وقت ہے، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے،
جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔